اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ صاحب سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت اقدس پہ جلوہ بار ہواؤں فضاؤں کا سفر کر رہے تھے۔ انسان جنات سب آپ کے ساتھ تھے۔ جب مدینہ شریف کا جنگل آیا، جہاں آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا، وہاں سے اس کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ وہاں آپ نے اپنے تخت کو رکوایا اور ننگے پاؤں جھکے اور وہاں سے گزرے جہاں پر سرحد ختم ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے تخت کو لے کر اڑو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی معزز شخصیت نہیں، کسی کا آستانہ بھی نہیں، آپ نے اس قدر زمین کا ادب کیوں کیا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، مکے میں پیدا ہوں گے اور یہ جگہ آپ کی ہجرت کی ہوگی اور قیامت تک یہی قیام فرمائیں گے۔ یہیں پر آپ کا وصال ہوگا۔ یہیں پر ہر روز 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آ کر زیارت کیا کریں گے۔ لہٰذا میں آخرت کے خوف سے کہ میرا رب کہیں میرا محاسبہ نہ فرمائے کہ میرے محبوب کا شہر مدینہ منورہ آیا اور تو نے جوتے پہن کر اس کو رونتا ہوا چلا گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے ایک نبی کا علم غیب، ہزاروں سال بعد ہونے والے واقعات چشم سر سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس پر عمل بھی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کہیں جانے والا تھا، تو سینکڑوں میل پر چونٹیوں کا جنگل تھا۔ چونٹیوں کے سردار جس کا نام منظرہ تھا، ان تمام چونٹیوں سے بولی کہ تم سب جو ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل ڈالے۔ یہ چونٹی کی گفتگو سن کر ہنس پڑے۔ آپ نے تبسم فرمایا۔ یہ سن کر 30 میل کی دوری پر یہ چونٹی تھی۔ آپ نے اس کی گفتگو بھی سنی اور سن کر ہنس پڑے۔ اگر آپ کے سامنے چونٹی ہو تو بھی آپ نہیں جان سکتے کہ یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، بلکہ چونٹی کو کان میں رکھ لیجئے پھر بھی نہیں جان سکتے۔ لیکن نبوت کے کان ایسے ہوتے ہیں کہ 1000 میل سے سن لیتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ کیا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا لشکر وہاں پہنچا تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ منظرہ کو لے آؤ، تو آپ کے ساتھ ہی چونٹیوں کو لے آئے اور آپ نے اپنی ہتھیلی پر چونٹی کو رکھا اور فرمایا یہ تو نے کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ یہ چونٹی بولی دنیا ماتم کی جگہ ہے، اس لیے میں کالے کپڑے پہن لیے۔ پھر آپ نے فرمایا تیری پیٹھ میں ایک پٹا ہے، یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کمر کس لی ہے کہ دنیا میں نیک کام کروں۔ پھر آپ نے فرمایا تو اپنے قوم کی سردار ہے، تجھے بھی اپنے قوم سے محبت ہے اور مجھے بھی اپنے قوم سے محبت ہے، کیونکہ میں بھی ایک پیغمبر اور بادشاہ ہوں، بتا تیرا مرتبہ بڑا ہے یا میرا؟ تو چونٹی بولے حضور مرتبہ تو آپ ہی کا بڑا ہے کیونکہ آپ پیغمبر ہیں، لیکن آپ سے زیادہ اس وقت میں خوش نصیب ہوں کہ آپ فرش خاک پر بیٹھے ہیں اور میں آپ کی ہتھیلی پر بیٹھا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔